ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا خواب کی کوئی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی، میرے پاس نا قرآن شریف ہے، 6 جلدیں ہیں ان کی، مودودی کا قرآن پاک ہے، جی جی مولانا مودودی۔ وہ میں پاکستان سے مجھے کسی نے دیا تھا، لے کر آئی تھی، تو میں وہ ابھی میرے پاس اور بھی قرآن شریف ہے ترجمے والے، تو وہ میں نے مسجد میں رکھوایا تو وہ انہوں نے لیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمے میں کوئی فرق ہے، جی تو اس کا مجھے بتا دیں کہ کیا یہ ترجمے میں عربی پڑھ سکتے ہیں؟ یا اگر میں کسی کو دے دوں، کیونکہ میرے پاس تو 3 قرآن پاک ہے، تو اگر کسی کو میں دے دوں کہ کل اکیلا ترجمہ پڑھ لیں، اچھا تو کوئی اکیلا قرآن پاک پڑھ لیں، اگر ترجمہ یہ نہیں ٹھیک نہیں، اگر نہیں کوئی لیتا تو پھر میں اس سے کیا کروں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہے نا؟ ہاں جی، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک بھائی کا جو بریک سے پہلے خواب کا سوال تھا، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 3-4 کتے ہیں جو ان کو پکڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر ان کو اس کتوں سے چھڑا دیتے ہیں۔ دیکھیے، کتے جو ہیں یہ ایسے دوست ہیں جو مکار دشمن ہیں۔ ظاہر میں آپ کو دوست کی شکل میں آتے ہیں لیکن وہ دشمن ہیں۔ پھر ایسے موقع پر جب وہ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کچھ اجنبیوں کی مدد سے آپ ان سے الگ ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ 6 ماہ قبل ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن میں آپ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اچانک وہ آپ کو دھکا دیتے ہیں اور آپ بیٹھ جاتی ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابھی آپ کی دنیا میں منزلیں باقی ہیں، یعنی آپ کی عمر میں اللہ برکت دے، آپ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ابھی دنیا میں رہیں گی۔ یہ دھکا دینے کی علامت یہ ہے۔ دوسرا، ہمارے ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں ایک دوست ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ فون کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا، جب انہوں نے پوچھا کہ غم کا علاج بھی ہے تو آپ نے کہا غم کا بھی علاج ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو سفید برف کے اوپر دیکھا ہے، سنو پر دیکھا ہے۔ یہ اچھا خواب ہے، اور آپ نے جو ان کو علاج بتایا ہے، ہو سکتا ہے یہ علاج ان کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ علاج خود آپ کے لیے بھی ہو، کہ آپ کو جو پریشانی ہے، جو غم ہے، وہ بھی اسی سے دور ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے، بیماری سے، غم سے حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی۔ اور سفید جو آپ نے سنو وغیرہ دیکھا ہے، برف، یہ بھی اچھا خواب ہے۔ سفید چیزوں کا دیکھنا یہ برکت کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا بھی یہ سوال آیا ہے بریک کے بعد کہ قرآن شریف کے ان کے پاس کئی ترجمے ہیں، جن میں سے ایک مولانا مودودی کا ترجمہ ہے۔ جب انہوں نے مسجد میں اس کو بھیجا تو انہوں نے اس کو نہیں رکھا۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی تھی کہ تفہیم القرآن کے اندر بعض جگہوں پر مولانا مودودی نے جو ترجمہ کیا ہے، اس میں انبیاء کرام کی شان میں کچھ توہین ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس کو اچھا نہیں کہا، اس ترجمے کو۔ اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہتی ہیں تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن پڑھیں، جس میں بہترین تفسیر بھی ہے۔ اور اگر صرف ترجمہ پڑھنا ہے تو ان کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کا ترجمہ قرآن آسان اردو ترجمہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو سوال حضرات انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس،
جبکہ میں نے آپ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ مسیح اسی لیے بھی کہا گیا کہ بہت سفر کرتے تھے وہ، اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں مستقل گھر بھی نہیں بنایا تھا، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، ہر وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور ایک احسان جو آپ پر اللہ نے کیا ہے، آپ نے گہوارے میں بات کی ہے، اس عمر میں جب بچے بولتے نہیں آپ بولے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں آ چکا ہے، سورہ مریم کے اندر تفصیل سے آیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام پریشان تھیں کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بطور معجزے کے بغیر باپ کے ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جب اپنی بستی میں لے کر جانے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ مت کہنا، صرف تم اشارہ کر دینا اور کہہ دینا اشارے سے کہ میرا تو روزہ ہے، میں بات نہیں کرتی۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، مطلب خاموش رہنا بھی ایک روزہ تھا، جس طرح ہمارے یہاں کھانے پینے اور لذتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اس زمانے میں بولنے سے رکنے کا بھی ایک روزہ تھا۔ ہماری اس امت میں یہ روزہ نہیں ہے، اسی لیے معتکفین سے جو اعتکاف کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ آپ چپ رہیں، کسی سے بات ہی نہ کریں، کچھ نہ بولیں، بلکہ یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے بچنا، یہ ہے دراصل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ جملہ بھی کہا کہ آپ نے اس زمانے میں، اس عمر میں بات کی ہے جب بچے بولا نہیں کرتے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، خواب دیکھتی ہوں ہمیشہ ایک بہت، کہ اس میں ہمیشہ میں ڈر کے اٹھتی ہوں، بہت ہر ویک میں ایک بار بہت ڈر کے اٹھتی ہوں، جیسا لگتا ہے کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، اور دوسرے ٹائم واپس خواب دیکھتی ہوں، ہمیشہ خواب میں باتھ روم دیکھتی ہوں، گندگی تو نہیں دکھتی لیکن کموڈ وغیرہ دکھتا ہے ہمیشہ باتھ روم۔ اچھا، تو وہ جو خواب نظر آتا ہے، ڈرتی ہیں تو کس چیز سے ڈرتی ہیں؟ اس میں کو ایسا کچھ، ایسا ڈر کے اٹھتی ہوں، پتہ نہیں چیختی اٹھتی ہوں، کچھ ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی، اور ہمیشہ کموڈ باتھ روم دیکھتی ہوں خواب میں، آج بہت ٹائم سے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، یہ ان سے بات کرنی ہے نا؟ جی جی فرمائیے۔ آپ بولنے پہ؟ جی ہاں جی۔ اچھا، مجھے خواب آیا تھا تقریباً رات میں 2 بجے۔ اچھا، کیمل یعنی کہ کریم کلر نا، اس میں تو سواری ہے۔ اچھا پورا برقع پایا، چٹا سفید کپڑا پورا اوپر کی تویا۔ ہاں وہ دڑین خوب اس کیمل دڑین ادھر دڑایا، سجے پاسے پھر کبے پاسے، بڑی دنیا بے حسابی جی انہوں دیکھ رہی، کتنے دھپے مار مار کے کہنے اسی دیکھی اسی دیکھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کھجورے میں باغ ہے۔ اچھا، وہ پھر مڑ کے واپس پھر کے 4 چکر دی، پھر آئے نا تقریباً تے کھلار دیتی نہیں کیمل، تے وہ کہنے جی بس میں صرف آواز دیتی نہیں جی میں ڈرنا تے صرف رب کو ڈرنا بس۔ اچھا، تو یہ تک وہ ماں جاگ آ گئی ہے۔ پہلے اونٹ پر آپ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی، پہلے اونٹ پر کون تھا؟ خدا ہی جانے نا۔ اچھا، وہ سواری تھی، انہوں نے چٹا بالکل برقع اوپر پایا ہے، یعنی کہ چٹی چادر اوپر کور کی تھی ہوئی سی۔ اچھا، وہ خوب دوڑا رہے تھے، دنیا دھپے مار مار کے کی دنیا پش کر کے تے دیکھ رہے نا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی، تو ایک اور خواب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ میرے والد اور انہوں نے فوت ہو گئے، تو انہوں نے 2 بھائی ہیں وہ بھی فوت ہو گئے نا۔
تقریباً زمین دے اتنے بیٹھے نے تینوں بھائی اکٹھے. اچھا وہ بیٹھے نے تے میں انہیں آواز مرے دیا بھائی بابا ادھر آؤ نا میرے پاس ہو. تو بھینس تو پوچھنے پہ جی کدھر ہو بھینس بھائی. وہ تو میں کیا بابا دور چلی گئی ہے. اس نے نکا جا بچہ بھینس نے بچہ وہ چک لیا میں چک کے غائب ہو گئے بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب جی خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پریگنینسی تھی جی یہ عام پریگنینسی نہیں تھی، یعنی کہ جو 9 مہینے لاس کرتی ہے. جی جی تو یہ بہت چند گھنٹوں کی تھی یا چند پتہ نہیں سننے میں آتا ہے. جی جی تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ایک کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب دیکھی ہے. جی میں خواب دیکھی ہے کہ مکان ہے گرا ہوا ہے. اچھا. تو اس کا چھت بھی ہے دروازہ بھی ہے اکیلا. تو دروازے کو میں ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ ہلتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو دروازہ آپ ہٹاتی ہیں کیا؟ نہیں دروازہ کھڑا ہے ادھر ہی ہے. اچھا. پر دروازہ تھوڑا تھوڑا میں اس کو ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ ہلتا ہے. ہلتا ہے. اچھا جی چھت ہے پر اور مکان گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس کتاب میں چاہیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا مجھے اور میری فیملی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بتاتے ہیں جس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہمیں پریشانیوں سے نجات مل جائے اور ترقیاں ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں خواب پوچھنا چاہتی ہوں. کیا دیکھا؟ تو جب بھی میں خواب دیکھتی ہوں 2-3 دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میری انگوٹھی ہے نا وہ میں نے لگائی ہے تو سونے کی ہے، وہ 2-3 دفعہ میں نے خواب میں دیکھا وہ گر جاتی ہے. اچھا گر جاتی ہے. ہاں. پھر وہ ملتی ہے کہ نہیں؟ گم تو نہیں ہو جاتی؟ نہیں گم جاتی ہے پر نہیں ملتی. اچھا گم جاتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے خواب کا تعبیر پوچھنا ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ جی ایک خواب کا تعبیر کیا 2 خواب ہے. میں ایک لڑکے کے اوپر دیکھتی ہوں. میرا لڑکا 17 سال کا ہے. جی جی دیکھتی ہوں جو لڑکا گیا کہاں اسکول نہ کہاں باہر گیا ہے، آتا نہیں. میں روڈ میں روتی ہوں بچہ آیا نہیں کر کے. ایسا گھومنے والا بچے کا خواب 2 بار دیکھی ہوں. تو ریئل لائف میں اور ایک خواب میرا دیکھی ہوں جی کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آسمان سے جیسے یہ باندھ پھوٹتا ہے نا اس قسم کا دکھائی دیتا ہے. اچھا میں نانی گھر گئی ہوں، میرا طبیعت ٹھیک نہیں، میری مامی لے کے جا رہی ہیں عالم کے پاس دکھانے کے لیے. تو ہمارے ابا مجھ کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں سیڑھی پہ. فوت ہو گئی نا ابا اور میری بچی کا طبیعت اچھا نہیں ہے، آپ دکھائیں گے کر کے. ایسا 1 خواب 2 خواب دیکھے. اور میں بیمار رہتی ہوں ہمیشہ، کمزوری، سر میں درد، ٹھنڈا، یہ سب ہمیشہ بیمار بھی رہتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ. ہماری بہن کا جو پہلے خواب تھا کہ ہمیشہ خواب میں ڈر کر اٹھتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ خواب جو ہیں پریشان خیالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ جب سونے لگیں تو آیت الکرسی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ والسماء والطارق یہ پڑھ کے سویا کریں تو انشاءاللہ یہ خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے. دوسرا جو ہماری ایک بہن نے خواب میں رات میں 2 بجے دیکھا ہے کہ وہ کوئی اونٹ پر سوار ہے اور سفید کلر کا وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی عظیم شخصیت، کوئی نیک آدمی کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے.
اگرچہ آپ کو بتایا نہیں گیا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے والے کوئی نیک شخص تھے۔ سفید کپڑے پہننا، اونٹ پر سوار ہونا اور پھر کھجور کے باغات کا دیکھنا، یا تو صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہوں گے یا ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ موجود ہوں۔ تو مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے یہ۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ والد صاحب فوت ہوئے ہیں اور ان کے 2 بھائی جن کا انتقال ہو چکا ہے، تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کو بلاتی ہیں اور وہ بھینس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھینس جو ہے یہ حلال جانور ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو حلال آمدنی، حلال انکم عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جو تینوں انتقال کر چکے ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں، جس طرح یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کی وہاں پر اچھی حالت ہے۔ ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ یقیناً جو آپ نے کہا ہے، علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ساعتاً فساعتاً، یعنی کچھ گھڑیوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہو گئی تھی۔ حمل کا قرار پانا، بچے کا بننا، بچے کا پیدا ہونا۔ لیکن جو قرآن کی تعبیر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نارمل جس طرح عورتوں کو یہ ہوتا ہے، اسی طرح کے دن گزرے ہیں، اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گریبان میں پھونک ماری، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ پھر اس کے بعد درد کا ہونا اور اس کے بعد یہ احساس ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو زیادہ تر اقوال علماء کے راجح قول یہی ہے کہ عام عورتوں کی طرح ٹائم لیمٹ جو تھا، جس طرح 9 مہینے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ 9 مہینے کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ ایک مکان دیکھ رہی ہیں جس کے جو گرا ہوا ہے، اس کے چھت باقی ہے، باقی چھت اور دروازے دیکھے آپ نے کہ دروازہ جب ہاتھ لگاتے ہیں ہل جاتا ہے۔ دیکھیے بنیادیں اور دیواریں آپ نے دیکھی ہے، اس کا مطلب ایمان تو مکمل ہے۔ جو اس میں چھت کی ضرورت ہے وہ اعمال ہیں۔ تو اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، چاہے وہ فرائض ہوں چاہے واجبات ہوں۔ تو آپ کی ایمان کی بنیادیں تو مضبوط ہیں، لیکن اعمال میں کمزوری ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک بہن نے جو یہ سوال کیا ہے کہ کوئی اللہ کا نام بتائیں جو پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ دیکھیے سب سے اچھا نام جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے وہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ کے اس نام کو آپ کی پوری فیملی پڑھتی رہے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ سورہ الرحمن میں درمیان میں بھی یہ نام ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آخر میں بھی ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ جب لفظ یا بڑھاتے ہیں ہم، جیسے یا اللہ کہتے ہیں تو یا ذل جلال والاکرام، زال کے اوپر الف پڑھا جائے گا زبر۔ ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی انگوٹھی جو ہے سونے کی وہ گر جاتی ہے اور گم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز جس کو آپ پسند کرتی ہیں وہ آپ سے دور ہو رہی ہے، یہ علامت ہے، یہ اشارہ ہے۔ کوئی چیز جس سے آپ محبت کر رہی ہیں، آپ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں، وہ دور ہو جا رہی ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ ایک لڑکا ہے ان کا جو ان کو خواب میں نظر آ رہا ہے کہ گھر سے باہر گیا اور واپس نہیں آ رہا ہے، مطلب نکل گیا ہے، مس ہو گیا ہے۔ اس میں بھی یہی علامت ہے کہ کسی محبوب چیز آپ کی جو ہے جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہ آپ سے جدا ہوگی۔ اور دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کمر کا درد رہتا ہے، آسمان سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس بہن نے دیکھا ہے، جو بہن آپ نے دیکھی ہے، اس بہن کو بھی آپ کی صحت کی فکر ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سورہ مؤمنون کی 18 پارے میں سورہ مؤمنون کی 4 آیتیں، لاسٹ 4 آیتس، اس کو آپ روزانہ پڑھتی رہیں، 11 ٹائمز پڑھ لیں یا 41 ٹائمز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، کچھ منٹ باقی ہیں۔ اگر آپ بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو سلسلہ سورہ مائدہ کا تھا اس میں اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں بولے ہیں،
تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں، جلالین کے حاشیے میں 10 بخاری شریف کے حاشیے میں 10 واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جن میں بچے بول پڑے ہیں۔ وہ بچے جن کے بولنے کی عمر نہیں، بطور کرامت کے یا معجزے کے بول پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ آئے ہیں، گود میں ہیں، اور قوم جب پوچھتی ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں کوئی بری نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ میرا تو بولنے کا روزہ ہے، یہ بچہ جواب دے گا، اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بچے سے ہم بات کریں گے، بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ ادھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دینے والے، مجھے نبی بنانے والے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں رہوں گا بابرکت ہوگی وہ جگہ، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں اپنے والدہ کا فرما بردار ہوں اور مجھے اللہ نے جابر و ظالم و سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ یہ بات کی لوگ حیران ہو گئے۔ تو عجیب انداز میں بچپنے کے اندر بات کرنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ میں یہاں پر آیا، اذ تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پروگرام دیکھتے رہیں آپ۔ کل انشاءاللہ اسی آیت سے مزید آگے گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اجعلنی لک ذاکرا لک شاکرا لک راہبا لک مطوعا الیک اوابا منیبا۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضا وجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، مناسب رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت ہمیں عطا فرما۔ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، اے اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس ملک میں اور دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، امن و امان نصیب فرما، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔